الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ تو آئیے آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں، تو برائے مہربانی ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ ہم آپ کو پوری تفصیل بیان کر سکیں۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہت سی عبرت آموز اور سبق آموز کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی دعوت، ان کے معجزات اور بنی اسرائیل کی سرکشی کا ذکر ملتا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا ہے، جو انسانوں کی ہدایت اور اللہ کی اطاعت سے متعلق بہت اہم سبق پیش کرتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ایمان کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ شیطان کے وسوسوں اور دنیاوی لذتوں سے بچنے کا پیغام بھی دیتی ہے۔ دو بھائیوں کا تعارف۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی رہتے تھے، ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام عبد الرحمن تھا۔ دونوں بھائیوں کا تعلق ایک غریب گھر مگر نیک اور متقی خاندان سے تھا۔ ان کا باپ ایک دیندار آدمی تھا اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھی دین کی تعلیمات سے روشناس کرایا تھا۔ بچپن سے ہی دونوں بھائی اپنے والد کی طرح نیک اور پرہیزگار تھے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے، لوگوں کی مدد کرتے اور دنیاوی لذتوں سے دور رہتے تھے۔ عبداللہ کی عبادت گزاری۔ بڑا بھائی عبداللہ خاص طور پر عبادت گزار اور زاہد تھا۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا اور دنیا کی کسی چیز سے کوئی رغبت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت جنگل میں ایک غار میں عبادت کرنے میں گزارتا تھا، جہاں وہ اللہ کی یاد میں مگن رہتا اور دنیاوی تعلقات سے کٹ کر زندگی گزارتا تھا۔ لوگوں کے درمیان بہت کام آتا تھا، مگر جب بھی آتا تو لوگوں کو نصیحت کرتا اور اللہ کے احکامات کی پیروی کی دعوت دیتا تھا۔ عبد الرحمن کی دنیا داری۔ دوسرا بھائی عبد الرحمن عبادت گزار تو تھا مگر دنیاوی لذتوں سے دور نہ رہ سکا۔ اسے دولت، عیش و عشرت اور دنیاوی آسانیوں کی طلب تھی۔ عبد الرحمن کا دل دنیا کی رنگینیوں میں اٹکا ہوا تھا اور وہ اکثر کاروبار، تجارت اور دولت کمانے میں مشغول رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کی ترقی اور عیشوں کو حاصل کرنا تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا کہ کیسے مزید دولت کمائی جا سکے اور دنیا میں اپنا نام بنا سکے۔ شیطان کا وسوسہ۔ عبداللہ کی عبادت اور زہد کی زندگی دیکھ کر شیطان نے اسے ورگلانے کی کوشش کی۔ اس نے عبداللہ کو وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ دنیاوی زندگی سے بالکل کٹ جانا اور لوگوں سے دور ہو جانا صحیح نہیں ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ شاید وہ اپنی عبادت کے باعث لوگوں کے حقوق پورے نہیں کر رہا اور انہیں دین کی تعلیم دینے سے قاصر ہے۔ شیطان کے وسوسوں نے آہستہ آہستہ عبداللہ کے دل میں شک و شبہات پیدا کیے۔ وہ اپنے اعمال پر غور کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ شاید وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ شیطان نے اسے یہ بھی دکھایا کہ اس کا بھائی عبد الرحمن جو دنیاوی لذتوں میں مشغول ہے، زیادہ خوش اور کامیاب ہے۔ دنیاوی زندگی کا تجربہ۔ عبداللہ نے سوچا کہ شاید اسے بھی دنیا کی رنگینیوں میں شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی بہتر مدد کر سکے اور اپنی زندگی کو متوازن بنا سکے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ وقت کے لیے دنیاوی زندگی کی طرف لوٹے گا اور اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ کاروبار میں شامل ہوگا۔ عبداللہ نے عبد الرحمن سے ملنے کا ارادہ کیا اور جب وہ اس کے پاس پہنچا تو عبد الرحمن نے اسے خوشی سے خوش آمدید کہا۔ عبد الرحمن نے اپنے بھائی کو دنیاوی زندگی کی خوبصورتی اور عیش و عشرت کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ دنیاوی مال و دولت انسان کی زندگی کو بہتر بناتی ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بھی دنیا میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دونوں بھائیوں کا اختلاف۔ عبداللہ اور عبد الرحمن کے درمیان اس موضوع پر اختلاف شروع ہوا۔ عبداللہ کا کہنا تھا کہ دنیاوی لذتیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جبکہ عبد الرحمن کا کہنا تھا کہ دنیاوی زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔
یہ اختلافات بڑھتا چلا گیا اور دونوں بھائیوں کی راہیں الگ ہو گئیں۔ عبداللہ نے دوبارہ اپنی عبادت کی زندگی کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کیا، مگر اب اس کے دل میں دنیاوی زندگی کا تجربہ اور شیطان کے وسوسے اسے بے چین رکھتے تھے۔ وہ اپنے دل میں ایک بے چینی محسوس کرتا تھا اور عبادت میں وہ سکون نہیں پا رہا تھا جو پہلے حاصل کرتا تھا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو آزمائش میں ڈالا۔ ایک دن عبداللہ کو خواب میں فرشتہ نظر آیا جس نے اسے بتایا کہ دنیاوی زندگی میں مشغول ہونے سے اللہ کی رضا حاصل نہیں کی جا سکتی اور اسے دوبارہ عبادت کی زندگی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ عبداللہ نے خواب کے بعد اپنی غلطی کا احساس کیا اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اس نے دوبارہ اپنی عبادت کی زندگی کو اپنایا اور دنیاوی لذتوں سے دور رہنے کا عزم کیا۔ عبد الرحمن بھی آزمائش میں مبتلا ہوا۔ اس کا کاروبار ڈوبنے لگا اور دنیاوی آسائشیں چھننے لگیں۔ اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا تھا وہ سب ختم ہونے لگا۔ اس مشکل وقت میں اسے احساس ہوا کہ دنیاوی مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ دونوں بھائیوں کا انجام۔ آخر کار دونوں بھائیوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ عبداللہ نے اپنی عبادت کی زندگی کو مضبوطی سے اپنایا اور عبد الرحمن نے دنیاوی لذتوں سے دور ہو کر اللہ کی عبادت میں دل لگایا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا اور آخرت میں توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ دنیاوی لذتیں انسان کو اللہ سے دور کر سکتی ہیں، مگر صحیح نیت اور اعتدال کے ساتھ دنیا کا استعمال کیا جائے تو اللہ کی رضا بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کر شیطان کے وسوسوں سے بچنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ نتیجہ: بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کی کہانی ایک اہم سبق دیتی ہے کہ دنیاوی زندگی کی رنگینیوں میں الجھنے کی بجائے اللہ کی رضا کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ دنیاوی مال و دولت، عیش و عشرت اور شہرت وقتی ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ انسان کو دنیاوی زندگی میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دنیاوی زندگی کی آزمائش اور مشکلات انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے مواقع ہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کہانی سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں اس کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔